بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، یہ آج ہمارا نشست نمبر 31 ہے، 31 نمبر درس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم۔ پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ، اور اگر آپ ان سے پوچھئے، من خلق، کس نے پیدا کیے، السماوات، آسمان کو، والارض، اور زمین، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ قل، پھر کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، بل اکثرهم، بلکہ ان کے اکثر، لا يعلمون، جانتے نہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کے لیے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز ہے، الحمید، خوبیوں والا ہے۔ ولو ان ما فی الارض من شجرہ، اور اگر یہ بات ہو، ما فی الارض، جو زمین میں ہے، من شجرت، درختوں سے، اقلام، قلم ہو، والبحر، اور سمندر، یمدو، بڑھائے اس کو، من بعد ہی 7 ابحر، اس کے بعد 7 سمندر، اور اس کے ساتھ مل جائے، ما نفدت کلمات اللہ، نہیں ختم ہوگی باتیں اللہ تعالیٰ کی۔ ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکمتوں والا، یعنی ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، الحکیم، حکمت والے ہیں۔ ما خلقکم ولا بعثکم، نہیں ہے تمہارے تمہارا پیدا کرنا، ولا بعثکم، اور نہ تمہارا دوبارہ زندہ کرنا، الا کنفس واحدہ، مگر جیسے شخص ایک ہی نفس کی طرح۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے ہیں، البصیر، ہر چیز دیکھنے والے ہیں۔ الم تر ان اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے یولج اللیل، داخل کرتے ہیں رات کو، فی النہار، دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور کام میں لگایا، مسخر کے تمہارے لیے، سورج اور چاند کو، یعنی سورج اور چاند کو کام میں لگایا۔ کل یجری الی اجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے مدت تک، مقررہ، مسمى، مقررہ۔ وان اللہ بما تعملون، اور یہ کام اللہ تعالیٰ، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ بما تعملون، ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، خبیر، پوری طرح باخبر ہے۔ ذالک، یہ سب چیزیں، بان اللہ هو الحق، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے۔ واما يدعون، وانما يدعون، و یہ کہ جن کو یدعون پکارتے ہیں وہ، من دون اللہ تعالیٰ کے، علی الباطل، بے بنیاد باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ کہ اللہ ہی برتر ہے، الکبیر، سب سے بڑے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ کس نے آسمان اور زمین، والارض، زمین کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ، یعنی ان کو کس نے پیدا فرمایا، تو ضرور یہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر آپ فرما دیجئے کہ الحمدللہ، یہ الزام بطور اقرار ہے کہ وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وہی وحدہ، یعنی وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کے لیے حمد اور شکر واجب ہے، اور لازم ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کی اکثریت جانتے نہیں۔ یہ بھی ان پر الزام ہے، اور جب ان کو خبردار کیا جاتا ہے تو خبردار نہیں ہوتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ هو الغنی الحمید، هو الغنی
حمید کہ وہی بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے، الغنی، الغنی یعنی تعریف کرنے والوں کی حمد سے بے نیاز ہے، الحمید حمد کا حقدار ہے، خواہ اس کی تعریف نہ بھی کرے تب بھی وہ تعریف یعنی خوبیوں والا ہے، خوبیوں کا حمد کا حقدار ہے۔ آگے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ، یعنی مشرکین نے کہا کہ وہی ان قریب ختم ہو جائے گی، اور پھر یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والی، اس کی کلمات کہنے والے کوئی نہیں ہوگی، وہی وغیرہ ختم ہو جائے گی، تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیاتیں اتار دیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ختم نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اور اگر جتنے درخت زمین میں ہیں قلمیں بن جائے، وَالْبَحْرِ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِ سَبْعَةِ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ، اور یہ سمندر اس کے ساتھ ساتھ، اور اس کے ساتھ سات سمندر شامل اور ہو جائے، کلمات اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی کلمات، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں وغیرہ ختم نہیں ہوگی۔ یعنی کلام یہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، یعنی کلام کا، یعنی اس آیات کا معنی ہے اگر تمام روئی زمین کے درخت قلم بن جائے، اور موجودہ سمندر جن کے ساتھ سات سمندر مل کر سیاہی بن جائے، اور وہ قلم اس سیاہی سے اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنا شروع کرے اور لکھتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہوں گے، قلم اور سیاہی تو ختم ہو جائے گی۔ جیسے کہ دوسرے مقام میں اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، کہ یعنی شجر کو یہاں پر ایک بات تو یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمام درخت ہیں وہ قلم بن جائے، اور تمام سمندر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سمندر اور بھی مل جائے اور وہ لکھتے رہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی کلمات وغیرہ ختم نہیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا۔ دوسرے یہاں پر الشجر، کہ شجر کو یہاں پر واحد ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ شجر کی تفصیل اور ایک ایک درخت کر کے پڑتال مراد ہے، یعنی یہاں تک کہ کوئی جن شجر اور کوئی درخت باقی نہ رہ جائے کہ جس کے اقلام نہ بنائی گئی ہو۔ اسی طرح یہاں کلمات جمع، یعنی کلمات جو آگے کلمات ہے کہ جمع قلت کو کمن پر یعنی ترجیح دی ہے، حالانکہ وہ جمع کثرت ہے، کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے کلمات سمندروں کے ساتھ لکھے جانے سے جب ختم نہیں ہونے والے تو نہیں نہ کلام سے کیسے ختم ہو سکتے، یعنی ان اللہ عزیز، کہ بے شک تو وہ تو زبردست ہے اور حکمت والا، یعنی عزیز بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، اس کی کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتے، حکیم، حکیم حکمت والے، اس کے علم اور حکمت سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی، بس اس کی کلمات اور حکم ختم نہیں ہوں گے اور نہ کبھی ہو سکتے ہیں۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، یعنی تمہارا پیدا کرنا اور اٹھایا جانا ایک جان کی طرح ہے، یعنی اے الا کا خلق نفس واحدہ، یعنی خلق کا لفظ حذف کر دیا گیا کیونکہ وہ معلوم اور معروف تھا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے قلیل اور کثیر کا فرق نہیں ہے، اس کو ایک شان دوسری شان سے غافل نہیں کر سکتی۔ ان اللہ سمیع، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، سمیع اور بصیر ہے، یعنی دیکھنے والا ہے، یعنی ہر بات کو سننے والے ہیں، یعنی جو مشرکین کہہ رہے ہیں کہ بعثت بعد الموت نہیں ہے، بصیر اور ہر چیز کو دیکھنے والے، جو اعمال وہ کرتے ہیں بس وہ ان کا بدلہ انہیں دیں گے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، یولج اللیل فی النہار، اے مخاطب کیا تجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، رات کی ظلمت کو زوی نہار میں داخل کر دیتا ہے جبکہ رات آتی ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اسی ہی نے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے اور کام میں لگایا ہے بندوں کے منافع اور نفع کے لیے، کلن سے، کلن یعنی ہر چیز، سورج چاند میں سے ہر ایک، تجری اپنے مدار میں چل رہا ہے اور اس کو طے کر رہا ہے، الی اجل مسمى،
ایک وقت مقرر تک، ایک مقرر وقت کے لیے، قیامت کے دن تک یا وقت معلوم تک، جیسے سورج سال بھر کے لیے اور چاند ہر مہینے کے آخر تک چل رہی ہے، تو ایک مقرر وقت تک۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو تم اعمال کرتے ہو ان سے مطلع ہے اور ان سے باخبر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، ذَلِكَ، اور یہ اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہستی میں کامل ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جن چیزوں کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ پکارتے ہیں، وہ سب بے بنیاد ہے، یعنی الباطل، یعنی بے بنیاد ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ باطل ہے، یعنی سب چیزیں باطل ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی عالی شان اور بڑا ہے۔ یعنی یہ صفت جو اس کی بیان کی گئی ہے، یہ اس کی قدرت کے عجائبات اور اس کی ایسی حکمت میں سے ہے جس سے زندہ لوگ جن کو کچھ یعنی قدرت و علم بھی حاصل ہے، وہ بھی عاجز ہے، تو وہ یعنی خواہ جن کو بھی یہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں ان کو کیوں کر قدرت حاصل ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الوہیت برحق اسی ہی کی ذات کے لیے ثابت ہے، اور اس کے علاوہ سب کی الوہیت باطل ہے، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بلند و عالی شان والی ذات ہے، تو پھر اسی کو کیوں یہ نہیں پکارتے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ جس کو یہ پکارتے ہیں تو سب بے بنیاد ہے۔ لو ان ما فی الارض، یہاں پر لو یہ شرطیہ ہے، اور ان یہ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ما فی الارض، ما فی الارض یہ اس کے لیے کیا ہے، ان کے لیے یہ اسم ہے، اور من شجرتن آگے جو یہ آ رہا ہے من شجرتن، یہ اسما کے لیے بیان ہے، اسما کے لیے من شجرتن اس کے لیے بیان ہے، اور ما نفدت آگے جو یہ آ رہا ہے ما نفدت، یہ لو کا جواب ہے، اس لو کے لیے ما نفدت اس کا جواب ہے۔ مد یمد، مد یمد، مد یمد یعنی کسی چیز میں اضافہ کرنا، بڑھانا، جیسے کہتے ہیں مد النہیر النہر، چوٹی نہر نے دریا کو بڑھا دیا۔ یعنی ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم بے انتہا ہے، اور یہ بات ہے کہ جو درخت زمین، یعنی زمین جتنے بھی درخت ہیں زمین میں، یہ جو بات ما قبل گزری ہے نا، ولو ان ما فی الارض ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمد من بعد سبعۃ ابحر، کہ تمام درخت زمین میں سب قلم بن جائے، اور سمندر اور سات سمندر اور سات سمندر اور سات اور بھی سمندر مل جائے، تو بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں نمٹیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی یعنی وہ زبردست حکمت والے ہیں، یعنی تمام درختوں کو تراش کر قلم بنایا جائے اور موجودہ سمندر سیاہی بن جائے، پھر بھی سات سمندر اور اس کی جتنے بھی سیاہی ہے وہ لکھتے لکھتے وہ تو تک جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی یعنی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ ایک بات یہ ذکر ہوئی۔ دوسری بات، لو ان علم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار، یعنی کائنات دوبارہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، یعنی کیسے کہ دیکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں، اور سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ دن کو رات میں داخل کر رہے، کبھی رات کو دن میں داخل کر رہے، پھر تو اسی طرح جیسے کہ الا کنفس واحدہ، یعنی ما خلقکم ولا بعثکم، تمہارا پیدا کرنا پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرنا، یہ ایسی ہے جیسے کہ نفس واحد کو پیدا کرنا، تو یہ تمام کے تمام چیزیں اللہ رب العزت کے لیے بالکل آسان ہے۔ وَيُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ، کہ یہ کائنات ایک مقررہ وقت تک چلے گی پھر ختم ہو جائے گی، یعنی یہی کائنات دوبارہ پیدا کی جائے گی، اور اس کے نظریے کہ اللہ تعالیٰ یعنی وقت کے ادھر ادھر کرتے ہیں، کبھی رات بڑھا دیتی ہیں کبھی دن، اسی طرح کائنات در کائنات عمل ہوگا، یعنی شاہ فرماتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتے اور دن کو رات میں داخل کرتے، اسی طرح ایک کائنات کو دوسرے کائنات سے بدل دینا ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے،
کہ کبھی ایک رات کو دوسری یعنی دن کو رات میں، کبھی رات چھوٹی کبھی رات بڑی، کبھی دن چھوٹی کبھی رات بڑی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ تمام چیزیں، یہ اس کو کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو پھر اس کائنات کی تجدید یعنی اس دنیا کو ختم کر کے اثر نو دنیا آخرت کو پیدا کرنا، اور تمام کو جیسے کہ تمام لوگوں کو پیدا کیا، تو پھر کل قیامت کے دن ان کو ایک ہی نفس واحد کی طرح اس کو زندہ کرنا، یہ نفس واحد کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ ہمارا درس انشاءاللہ نیکسٹ درس علم تر ان الفلک تجری فی البحر، انشاءاللہ نیکسٹ درس ہم پڑھیں گے.